عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں ہفتے کے روز 26 نومبر کو وہ راولپنڈی پہنچیں گے۔ بالکل راولپنڈی پہنچیں گے۔ راولپنڈی پہ ہی ان کا زور تھا کہ وہ راولپنڈی پہنچیں، کیونکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت مراسلہ سرکار ہے اور 13-15 پتہ نہیں کتنی جماعتوں کا اتحاد ہے، حکمران اتحاد، اور اس نے آج سے ہی اسلام آباد میں جو کنٹینرز تھے، میرا خیال ہے ملک بھر کے کنٹینرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں اسلام آباد، اور صرف اسلام آباد کے داخلی راستوں پہ نہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر F7 مرکز، F7 F8 F9 اور G6 اور G7 G8، اس طریقے سے بلو ایریا، پھر مارگلا روڈ، اور پیرالل آپ چلے جائیں بلو ایریا سے پیرالل جو روڈ ہے بلو ایریا کی بیک سائڈ پہ، اس پہ چلے جائیں، ہر جگہ کنٹینرز کی بھرمار ہے، اور ایسے تیاریاں کی جا رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دشمن ملک جو ہے وہ حملہ کرنے لگا ہے۔ لیکن ویسے تو پچھلے جو 6 ماہ ہیں، 6-7 ماہ، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج کا نام لینے والے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، افواج پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے، یہ سب کے سب ان کو دشمن کا درجہ دے دیا ہے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور ان سب کو دشمن سمجھا جا رہا ہے اور اینیمیز کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بے لباس کیا جانا، ننگی ویڈیوز بنانا، میاں بیوی کو بھی معاف نہ کرنا، اور پھر شہید ارشد شریف کا قتل، اور پھر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بالکل اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ اس سے ہم اندازہ نہ کر سکیں کہ نہیں، بالکل واقعتاً ایسا ہی ہے کہ اینیمیز کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو دشمن ہیں، وہ تو سرحدوں کے اس پار ہیں، ان سے لڑیں تو اچھی بات ہے، لڑنا چاہیے، اور اس کے لیے پوری قوم تیار بھی رہتی ہے، لیکن یہ پچھلے 7 ماہ سے بالکل الٹی کیسٹ چل رہی ہے، الٹا پہیہ چل رہا ہے، اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، پاک افغان بارڈر کی جو خاص طور پہ اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کور کمانڈرز کو سرعام تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پہ کوشچن کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں ہے سنبھالنے والا، ان کو کوئی ان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں، ان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے، اور ان کو گولیاں بھی لگی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہیں، اور لوگ عیادت کرنے بھی جا رہے ہیں، سیاسی رہنما بھی جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور کچھ لوگوں کو بھیجا بھی جا رہا ہے کہ جا کے ذرا دیکھیں واقعتاً خان صاحب کے کوئی پٹی وٹی ہے یا نہیں ہے، اس حد تک ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو چیزیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ خیر اب آتے ہیں ذرا مین خبر کی طرف۔ مین خبر یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو یہ کہتا تھا کہ الیکشن کی تیاریاں نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس نے جا کے سٹیٹمنٹ دی تھی، تو اب اس نے فوری طور پہ ایک پریس ریلیز ایشو کیا ہے، اور پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی تیاریاں ہماری مکمل ہیں، اور ہم عام انتخابات کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں۔ یہ ذرا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ سٹیٹمنٹ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بہت ہی زبردست ہے، اور ٹائمنگ اس کی بڑی مناسب سی ٹائمنگز ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماجرا آخر ہے کیا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں، اور ریٹرننگ افسران، عام انتخابات کے لیے جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ انتظامیہ سے لینے پہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران، ڈپٹی ریٹرننگ افسران، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران، ان کے فہرستیں مرتب کرنے کی کہا گیا ہے۔ 4 صوبائی حکومتوں کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں، 4 صوبائی چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے، ان کو خطوط لکھے گئے ہیں کہ آپ گریڈ 17 سے ابو کے افسران ہمیں دیں، اور ہم الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ چیف سیکرٹریز کو کہا ہے کہ صوبائی الیکشن کمشنرز کو اس بارے میں انفارم کیا جائے، اور الیکشن 2023 میں ہوں یا کسی بھی وقت ہوں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن بڑا پراسرار چیف الیکشن کمشنر، اور اب واقعتاً لگ رہا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ پپٹس ہی ہیں۔ اب یہ کیوں ایشو کیا گیا کہ عام انتخابات کی تیاریاں ہم کروانا شروع کر رہے ہیں؟ یہی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ایک قومی اسمبلی توڑ دی گئی تھی، اور عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی توڑ دی تھی، اور اس کے بعد انتخابات کا اعلان کر دیا تھا،
لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان ایک نتیجے پہ پہنچنے والی تھی، لیکن اینڈ ٹائم پہ جب بریک ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جب بریک پہ گئی فاضل بینچ جو ہے، تو اسی وقت ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا کہ ہم انتخابات کی تیاریاں ہماری نہیں ہیں، فوری طور پہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ یہ الیکشن کمیشن نے ایشو کیا سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ آنریبل جج جو ہے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ چکا تھا اور اس کے لیے عام انتخابات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر صاحب میدان میں کود پڑے اور انہوں نے فوری 3-4 لائنوں کا ایشو کروایا، یہ پریس ریلیز۔ معاملہ سپریم کورٹ آپ کو سارے علم میں ہے، تو وہ سارے کا سارا سپریم کورٹ آف پاکستان مجبور ہو گئی کہ اب ہم کس طرف جائیں۔ الیکشن کمیشن جس کا کام ہے الیکشن کروانا، وہ کہہ رہا ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، ایک نیا آئینی بحران، لہٰذا وہ پھر فیصلہ ریورس ہوا، اور فیصلہ یہ ریورس ہونے کے بعد پھر یہ جو تحریک عدم اعتماد، اس پہ دوبارہ کاؤنٹنگ اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جو کچھ اس وقت پاکستانی کی اکانومی کے ساتھ، مہنگائی کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو کچھ کھیلا گیا ہے وہ سارے کا سارا موجود ہے، اور جو میں پچھلے بتا چکا ہوں کہ جو جمہوریت کا قتل ہوا، آئین کا قتل ہوا، قانون کا قتل ہوا، آزادی، انسانی حقوق کا، بنیادی جمہوری آزادیوں کا سارا کچھ وہ جو کچھ ہے ہمارے سامنے ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس چکر میں کہہ رہا ہے، بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں، تو مسئلہ سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بلف ہے، ٹوٹلی طور پہ بلف ہے اس کا پریس ریلیز۔ یہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں، حکمراں اتحاد کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور الیکشن کی تاریخ، یہ دونوں کو عمران خان صاحب کو خوش کیا جا رہا ہے اور حکومت کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھیں تو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی اس کے پیچھے ہے، اس پریس ریلیز کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی ہے نئے چیف کی تقرری۔ یہ ہے معاملہ، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کچھ چیزیں میں نے روکی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ اس سے اگلے ویڈیو میں ہو سکتا ہے کل بتا دوں آپ کو کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور ہفتے کو آ رہے ہیں، نئے چیف کی تقرری سے ان کا اب ایشو نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ ایک میسیج دے چکے ہیں کہ وہ 26 کو آئیں گے۔ 26 کا مطلب ہے ہفتے کو، اور 27 چھٹی ہے، اتوار کا دن ہے، اور 28 اور 29 26 سے پہلے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہو جانا ہے، نئے آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا ہفتے سے پہلے، جمعے کو ہو جائے، جمعرات کو ہو جائے۔ اس لیے عمران خان صاحب کا یہ ایشو نہیں ہے، وہ انتخابات کی تاریخ لینا چاہتے ہیں، اور حکومت انتخابات کی تاریخ دینا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کو شبہ نہیں، ان کو یقین ہے کہ انتخابات ہوئے تو ہم ہار جائیں گے۔ اب وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کو بھی، جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، خاص طور پہ حکمراں اتحاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اب ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں جو جا رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے جانا ہے وہ ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، اور ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے، انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ فیئر ویلز ہو رہی ہیں، اور فیئر ویلز کا اگر میں حال آپ کو سنا دوں تو میرا خیال ہے کہ بات کسی اور طرف چل نکلے گی۔ فی الحال ہمیں افواج پاکستان کی عزت عزیز ہے، ہمیں ہر جوان اور افسر کی عزت عزیز ہے، ہمیں شہداء کے خون کی حرمت کا احساس ہے، ہمیں شہداء کی فیملیز کا احساس ہے، ہمیں افواج پاکستان کی فیملیز کا احساس ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان یک جان دو قالب ہیں۔ یہ جو ریلیاں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ریلیاں صرف ون مین شو ہے، اور ان ریلیوں میں کیا مسلح افواج میں ہمارے ان ریلیوں میں جو تصاویر نظر آ رہی ہیں، اس میں اگر مسلح افواج میں اس میں کچھ تصویریں مس ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا 4 اسٹار جرنیل ہیں، ان کی تصویر نہیں ہے۔ افواج پاک بحریہ کے سربراہ ان کی امجد خان نیازی، ان کی تصویر نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ 4 اسٹار جرنیل ہیں۔ پاک فضائیہ ایک بہت مسلح افواج کا پارٹ ہے جی، ایک کیا کہنا چاہیے، ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری فضائیہ افواج پاکستان میں، ہمارے دفاع میں۔ پاک بحریہ اور کم وسائل کے ساتھ بہت زیادہ، اور ان کی تصویریں نہیں ہوتی۔ اور پھر کیونکہ اگر مسلح افواج، چاروں مسلح افواج کے حق میں ریلی ہے تو پھر تو ساروں کی تصویریں ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ ماضی کی یہ جو آپ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس پہ زیادہ زور نہ دیں، اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایشو نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز
اور حکمران اتحاد یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو پولیٹیکل پلیئرز کو فیصلہ دیں، سمری آئے، جو ہے قانون اور ضابطے کے تحت سمری بھیجنی ہے، سمری میں جو بھی ہے 4-5 نام ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ بھیجیں، بات ختم، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن سمری نہیں بھیجی جا رہی، تو بھائی سمری نہیں بھیجی جا رہی، اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، کچھ اور مسائل ہیں اور کچھ اور ایشوز ہیں، تو اس لیے یہ پہلے ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈالا جا رہا تھا، عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں، اور اب ان کو یہ الیکشن کمیشن پھر میدان میں آ گیا اور ان کو ڈرا رہا ہے، حکومت کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن ہو سکتے ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو خوش کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے تو آئیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں جو کل تک کہہ چکے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج یک آج وہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی، تو مسئلہ کچھ اور ہے جناب۔ اس لیے ظاہری باتوں پہ مت جائیے گا، یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کٹھن وقت ہے اگلا ہفتہ، اور توقع سے زیادہ کٹھن ہے، اور دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں یہی کہوں گا پولیٹیکل پلیئرز کے، عمران خان صاحب سے بھی اور حکمران اتحاد سے بھی، کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے اس کا یہ جو ضرورت سے زیادہ، کیونکہ پاکستان میں یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں پاکستان کے اب تک کے حالات کہ جناب چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ نہ ہو تو پھر بے لگام ہو جاتے ہیں، اور یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنے ہو چکے ہیں، وہ خود مختاری جو ان کو دی گئی ہے وہ ہے الیکشن کے انعقاد کی خود مختاری، وہ اب پولیٹیکل پلیئر، وہ ایک پورے کھیل کا، پورے جو چیس بورڈ ہے اس کے وہ ایک اہم پلیئر بن چکے ہیں، اور وہ ایک اہم پلیئر کے طور پہ پاور کوریڈورز کے جو اہم کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم کھلاڑی کا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام الیکشن کا انعقاد ہے، اور اس وقت انہوں نے انکار کیا، اور اب فوراً فٹافٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ تو بہرحال آنے والا ہفتہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جی، اور منڈے سے ذرا تیاریاں کر کے رہیں، سب کچھ کریں، اور کنٹینرز کی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں وہ بھرمار ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بڑے بڑے نئے نئے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، ہمارے کولیگز جو ہیں وہ مشورے دے رہی ہیں، شفا نے بہت اچھا مشورہ دیا، شفا یوسف زئی نے، کہ جناب آپ ڈسپوز وہ جو فولڈنگ جو سیڑھیاں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور نہ کنٹینر ہٹانے کی ضرورت ہے، سیڑھیوں سے آئیں اور نکلیں، لیکن جناب اس کے آگے جو ہے وہ چلیں، وہ اس کی تیاریاں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، وہ بعد میں کریں گے۔ 41 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اس دھرنے کو، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، لیکن وہ تو پنجاب میں ہے، تو پنجاب کی حد تک وہ پنڈی میں آ کے کہاں بیٹھے گا اور کہاں پہ بیٹھ کے کیا نعرہ لگائے گا، اس کا انتظار کریں آپ بھی اور ہم بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔